اولیاء کرام کی شان کیا ہے، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے، وہ اولیاء کرام کی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے فرامین پر گزار دی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، دین کو پھیلایا اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے آنے والی تمام تکالیف کو بخوشی قبول فرمایا، تو رب تعالیٰ ان کو کیا مقام مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو رب تعالیٰ وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ جن کو دیکھ کر نبی اور شہید رشک کریں گے۔ ایسا مقام مرتبہ رب تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ فرمایا کہ جب وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو رب فرمائے گا کہ ان کے لیے نور کی کرسیاں بچھا دو، نور کے صوفے لگا دو، نور کے ممبر بچھا دو، اور پھر رب تعالیٰ اپنے شایان شان اپنے دستے کرامت سے ان کو نور کی کرسیوں پر، نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور پھر رب تعالیٰ ان کے چہروں کو نور علی نور کر دے گا۔ فرمایا کہ ان کے نور ایسے چمکتے ہوں گے جیسے چاند اور سورج، اور وہ نہ نبی ہوں گے نہ ہی شہید ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس کی وضاحت تو فرمائیں کہ ان کی پہچان، ان کی علامت کیا ہوگی، ہم ان کو دیکھ کر کس طرح پہچان سکیں گے کہ یہ گروہ وہی گروہ ہے جن کی شان آپ نے یوں بیان فرمائی کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رب تعالیٰ کے قرب میں بیٹھے ہوں گے اور نبی اور شہید ان کے اس مقام اور مرتبے پر رشک کریں گے۔ تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کھل اٹھا، خوشی کے آثار ظاہر تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، وہ ایسے گروہ ہوں گے کہ ان کے آپس میں خونی رشتہ نہیں ہوگا، آپس میں خاندانی رشتہ نہیں ہوگا، اور آپس کے اندر ان کے یہ معاملات اس طرح کے نہیں ہوں گے کہ جس طرح ہوتے ہیں کوئی کہاں کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا، کوئی کس علاقے سے تعلق رکھتا ہوگا، ان کے قبائل مختلف ہوں گے اور ان کی بستیاں مختلف ہوں گی، ان کے علاقے مختلف ہوں گے، لیکن وہ اللہ رسول کی رضا کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ لوگوں قیامت کا وہ دن کہ جب سب لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کسی کو کسی کا حال معلوم نہیں ہوگا، کوئی کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک غمزدہ اور خوف و ہراس میں ہوگا۔ تو فرمایا پھر اس روز وہ لوگ کہ جنہیں رب تعالیٰ یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا ان پر نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جان کی صورتحال میں ہے کہ ابھی پردہ اٹھے گا، ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت فرمائیں گے، ابھی ان کا نام ذکر کریں گے، تو اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سب حال سے، اس سب پس منظر سے پردہ یوں اٹھایا اور رب تعالیٰ کا فرمان سنایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار سن لو، بے شک اولیاء اللہ جو ہیں انہیں نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔